جو حقوق شریعت نے عورت کو دیے ہیں وہ حقوق دنیا کے اندر نہ تو کوئی اور مذہب دے سکا اور نہ ہی کوئی قانون دے سکا ہے۔ آپ اٹھاؤ اور تاریخ کو پڑھو تو آپ کو ملے گا پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے عورت کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے عورت کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا۔ نصارہ کی تاریخ کو پڑھو، یہود کو پڑھو، اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ پڑھو اور ہندوستان کی قریب کی تاریخ پڑھو تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی اگر شوہر مر رہا ہے ہندوستان کے اندر تو بیوی کو ستی کر چتا کے ساتھ جلا رہے ہیں، اور یہ اس کے اوپر ضروری تھا کہ وہ جلے، پوری زندگی سفید لباس پہن کر گھومیں اور نکاح دوسرا نہیں کر سکتی۔ یہ ہندو مذہب تھا۔ اچھا، عیسائی مذہب کے اندر کیا تھا کہ اگر کوئی عورت اگر سر سے دوپٹہ اتار دے تو اس کو گنجا کرنا پڑے گا۔ یہ عیسائی مذہب کے اندر قانون تھا کہ اگر کسی عورت کا اسکارف سر سے اتر جائے اس کو گنجا کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کبھی ایسے کیا کہ عورت کو گنجا کر دو، بلکہ عورت کے اوپر تو بالوں کو ایسا واجب رکھ دیا جیسے مرد کے لیے داڑھی ہے۔ باقاعدہ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، فتاوی شامی وغیرہ میں موجود ہے اور عالمگیری میں بھی ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ داڑھی کٹوا تو شوہر داڑھی نہیں کٹوا سکتا، کیونکہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کاٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی کے اندر، مطلب مخلوق کی نہیں مانی جائے گی جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر مرد اپنی بیوی سے کہے کہ بال کٹوا لے تو عورت چاہتے ہوئے بھی نہیں کرے گی، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا کہ عورت کی زلفوں کا حکم وہی ہے جو مرد کی داڑھی کا حکم ہے۔ تو دیکھیں یہ اسلام نے عورت کو ایک اعزاز بخش دیا، عورت کو ایک اعزاز بخش دیا۔ اسی طریقے سے انہی عیسائی میں اور یہود کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ جب عورت کو حیض آتا یا اسی طریقے سے اس کے وہ ایام چل رہے ہوتے تھے نفاس کے، جو بچے کے بعد خون ہوتا ہے، تو الگ دور گھر بناتے، دور گھر بنا کر ایک کوٹھیا بنا کر اس کے اندر اس عورت کو ٹھہرا دیتے، وہ اس کے اندر رہتی، نہ تو شوہر اس کو ہاتھ لگاتا، نہ چھوتا، نہ اس کے ساتھ بیٹھتا، شوہر تو چھوڑو کوئی اور بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، اور دور سے ایک بانس وغیرہ کے اوپر روٹی وغیرہ رکھ کر اس کو دور سے دے دیا کرتے تھے، دور سے دے دیا کرتے تھے کہ یہ لے اور یہ کھا لے۔ اسی طریقے سے فرانس وغیرہ کے اندر، جرمنی وغیرہ کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا عقل، عورت بیوقوف ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اشتراکیت مصدوقیت کا جب قانون آیا تو فرمایا کہ عورت کیا ہے، فرمایا انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پوری دنیا کا اگر آپ سروے کرو تو پوری دنیا کے اندر دو چیزوں کی وجہ سے جنگ اور جدل ہوا، زر، زن اور زمین، تین چیزوں کی وجہ سے۔ کہا کہ ان تینوں چیزوں کو ہم ایسا کریں گے کہ ان کو مشترک ملک بنا دو تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بڑے مسلح تھے، بڑا اصلاح کا ان کے دل میں جذبہ اٹھا، کہا کہ تین چیزیں جو ہیں زر، زن اور زمین، مال، عورت اور زمین، کہا کہ ان تینوں کی وجہ سے ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تینوں چیزیں آپ ایسا قانون بناؤ، اشتراکیت کا قانون، کہ اس میں یہ تینوں چیزیں کسی ایک کی ملک میں نہیں ہوں، جب جس کو ضرورت ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو اشتراکیت کا جب قانون بنا اسی روس کے اندر اور یورپ کے کچھ علاقوں کے اندر، تو اس میں نہ عورت سے کوئی شادی کر سکتا تھا، نہ کوئی زمین کے اوپر کوئی زمین اس کے لیے الاٹ ہوتی تھی، اور نہ کسی کا کوئی مال ہوتا تھا۔ حکومت کے کارخانے ہوتے تھے، لوگ ادھر جا کر کام کرتے تھے، حکومت کے ڈپو ہوتے تھے جہاں سے راشن ملتا تھا، اور عورت چلتی پھرتی تھی گھر، بس جس کا دل کرتا وہ اس کو پکڑتا اور اپنی خواہش کو پورا کر لیتا۔ اور زمین پر گھر بنانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، وہ حکومت نے بنائے ہوئے تھے، بس اس کے اندر رہتے تھے۔ تو اب یہ دیکھو، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کوئی 100-150 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت یہ قانون آیا دنیا کے اندر، ایسا بھی قانون دنیا میں کے اندر رہا۔ تو یہ تمام چیزیں جب دیکھو تو پھر اسلام کو دیکھو اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھو کہ کس طریقے سے اسلام نے عورت کو ایک اعزاز اور ایک مرتبہ اور مقام عطا کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کی زبردستی کیا کرو، مالک بن جاؤ، نہیں ہے جائز۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عورت کی خود مختاری کو ضرب لگ رہی ہے۔